السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کے حوالے سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ جاری ہے، اور ہم خلافت راشدہ کے جوڈیشل ایسپیکٹس بھی ڈسکس کر چکے ہیں، پولیٹیکل ایسپیکٹس بھی ڈسکس کر چکے ہیں، کس طرح سے انہیں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے میں پاکستان کے اندر، وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے خلافت راشدہ کے اکنامک ایسپیکٹس کے حوالے سے. مزید اس بارے میں جانتے ہیں زید صاحب سے. جی سر. نہیں مارو، جیسے وقت میں بات کہی کہ خلافت راشدہ کی جو 3 بڑے ماڈل ہیں، پولیٹیکل، جوڈیشل اور اکنامک. پولیٹیکل جوڈیشل ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ایگزیکٹلی. اکنامک ماڈل ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پورے جسم میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح معاشرے میں ویلتھ سرکولیٹ کرتی ہے. اگر آپ کہیں بھی خون کو روک لیں جسم کے اندر تو پورا جسم اس علاقے سے گل سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. سرکولیشن آف بلڈ ہیز ٹو گو. ایگزیکٹلی یہی سائیکالوجی اور یہی وزڈم اکنامک پالیسیز آف اسلام میں ہے، خلافت راشدہ کی اکنامک پالیسیز میں. قرآن و سنت کی بنیاد پر جو اکنامک پالیسیز بلڈ ہوتی ہیں کہ معاشرے میں ویلتھ سرکولیشن ہونی چاہیے، ادروائز معاشرہ سٹیٹک ہو جاتا ہے. معاشرے میں اگر دولت کی سرکولیشن روک لی جائے یا چند ہاتھوں میں محدود کر دی جائے تو بیسک وزڈم اس کی یہی ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر معاشرے میں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، جو معاشرے میں دولت کی تقسیم ہے، وہ اس طرح کی ہو کہ امیر لوگ امیر تر ہوتے جائیں، غریب غریب تر ہوتے جائیں، اپر کلاس اور لوور کلاس اور کوئی مڈل کلاس ایگزسٹ نہ کرے، یہ بہت تباہ کن اکنامک ماڈل ہوتا ہے. یہ ایک ایسا اکنامک ماڈل ہوتا ہے کہ جو اس میں صرف ماسٹر سلیو ریلیشن شپ ہوتی ہے معاشرے کے لوگوں کے درمیان، مواخات یا بھائی چارہ یا بردرہڈ نہیں ہوتا. ایک ایسا اکنامک ماڈل جس کی بنیاد بردرہڈ پہ ہو، جس کی بنیاد اس بات پر ہو کہ دولت کی مساوانہ تقسیم ہو، دولت سرکولیٹ کرے معاشرے کے اندر، اور معاشرے میں کوئی مونوپلیز قائم نہ کر سکے، ایکسپلائٹیشن قائم نہ کی جا سکے، اور معاشرے کے وہ ریسورسز جن کا تعلق مفاد عامہ سے، یعنی پبلک انٹرسٹ کی جو چیزیں ہیں وہ اسٹیٹ کنٹرول کرے، ان کو پرائیویٹائز نہ کیا جا سکے. اتنا حیرت انگیز کانسیپٹ ہے یہ، اور اتنا فیوچرسٹک ہے خلافت راشدہ کا اکنامک ماڈل کہ اگر ہم آج کے پاکستان کے لحاظ سے اس کو اپلائی یا آج کی دنیا کے لحاظ سے وہ کمپیئر کریں تو یو وڈ ریئلائز کہ پوری دنیا ایک ایسے تاریکی کے گڑھے میں گری ہوئی ہے اکنامک پالیسیز کے حوالے سے. آپ نے کمیونزم دیکھ لیا کہ وہ کولیپس کر چکا، انسانیت کو تباہ و برباد کر کے ودن 70-80 ایئرز اس کی پالیسیز تباہ برباد ہو گئی. کیپٹلزم بھی جو صحیح معنوں میں آپ نے اب دیکھا ہے پچھلے 100-150 سال میں جس کا عروج ہوا ہے، اب وہ بھی کولیپس کر رہا ہے. امریکہ میں جتنی غربت ہے، ان کی اکنامک پالیسیز جس طرح کولیپس کر رہی ہیں، جو پورا امریکی معاشرہ اپنی حکومت سمیت جس طرح ٹریلینز آف ڈالرز قرض میں جکڑے جا چکے ہیں، جو قرض پہ زندگی گزارنے کی لعنت ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے، کرنسی ختم ہو گئی ہے، کریڈٹ کارڈ اور ڈیجیٹل کرنسی، ڈیجیٹل اکانومی پہ یہ لوگ آ گئے ہیں، اور اب ان کے پاس کوئی اس چکر میں یہ پھنس چکے ہیں کہ اب سوائے تباہی کے یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا، ناپائیدار ہوگا، تو یہ شاخ نازک پہ سود اور ربا کے نظام پر بلڈ کر کے انہوں نے وہ اکنامک ماڈل جس میں بینک بنیاد بنا کے، جو بینکوں کا مطلب ہے ایکومولیشن آف ویلتھ انٹو سرٹن پیپل. بینک پوری دنیا میں بے شک 100 برانچز ہوں، 1000 برانچز ہوں، لیکن اس کا بورڈ آف ڈائریکٹر 10-15 آدمی ہوتے ہیں. تو جہاں مرضی جس مرضی برانچ میں آپ پیسے جمع کرائیں، ان کو کنٹرول تو وہ ایک آدمی کرتا ہے یا چند گروپ آف پیپل کرتا ہے جو اس کو اون کرتے ہیں. تو بینکوں کے ذریعے جو انہوں نے نظام شروع کیا ایکومولیشن آف ویلتھ کا، اور پھر انکم ٹیکس، جو کیپٹلسٹ نظام کی ایک خاص ناپاک ایک سکیم جو ہے کہ انسان کی آمدنی کو ٹیکس کیا جائے. اللہ نے ایگزیکٹلی اپوزٹ اس کی سیونگز پہ ٹیکسیشن کی، زکات جو نکالی جاتی ہے بالکل اپوزٹ ہے. سو واٹ وی آر سیئنگ از کہ ان پالیسیز کو ڈسکس اب ہم کریں گے خلافت راشدہ کے حوالے سے، کیونکہ پھر ہم آگے بات کریں گے کہ پاکستان میں اگر ہم یہ سیاسی نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، جوڈیشل پالیسی سسٹم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، اور اکنامک پالیسیز تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں. ہم پھر سٹیپس لے ڈاؤن پھر ہم ایگزیکٹ بتائیں گے کہ پاکستان میں ہم کیا کریں تاکہ ہم پاکستان کو اس کی تکمیل کی طرف لے جا سکیں، دی کمپلیشن اینڈ دی پرفیکشن آف پاکستان انشاءاللہ. اس سیریز کو مقصد بھی یہی ہے شروع کرنے کا، اور ساری تفصیل اپنے نوجوان نسل کے آگے اور قوم کے آگے بتانے کا کہ دیکھو جب ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں تو وہ آبسلیٹ آؤٹ ڈیٹڈ 1400 سال پرانا نظام نہیں ہے، بالکل وہ آنے والی صدیوں کے لیے فیوچرسٹک نظام ہے. بہت بڑی مسکنسپشن تھی اور الحمدللہ اب وہ دور ہو گئی، اب وہ دور ہو چکی ہے. اب ہمارے نوجوان خلافت راشدہ کی بات کر رہے ہیں، خلافت راشدہ کے ماڈلز کی بات کر رہے ہیں، وہ جوڈیشل پولیٹیکل اکنامک سسٹمز کی بات کر رہے ہیں. اب تھوڑا سا
دیکھیے قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو ایک بات ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، جو قصہ ان کا قصہ یوسف جو قرآن میں ذکر کیا ہے، بڑا حیرت انگیز قصہ ہے اور بڑی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اپارٹ فرام دی میریکلز دیٹ ٹک پلیس، وہ جو ایک پوری حیرت انگیز کہانی ہے، قرآن کا سب سے طویل قصہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہاں سے ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور کہاں سے نکل کے آخر میں وہ مصر میں جا کے فائنانس منسٹر لگے جا کے. دیکھیے اگر آج کی اصطلاح میں بات کی جائے تو یوسف علیہ السلام واز دا منسٹر فار فائنانس، ایگریکلچر، منرل، پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز. یعنی انہوں نے خزائن الارض کی بات کی ہے. دا ٹرم استعمال جو ہوئی ہے قرآن میں خزائن، زمین کے خزانے. اب زمین کے خزانے ہر چیز ہے. اور یہ بات ہم کو وہ وزڈم ملتی ہے قرآن کے اس قصے سے کہ اگر چاہے کفر کا نظام ہو، دیکھیے وہ نظام عزیز مصر کا تھا، نظام یعنی عزیز مصر کا مان دوسرا کیا، فرعون. وہ سسٹم جو تھا مصر کے اندر جو حکومتیں تھی فرعون کہلاتے تھے وہ سارے نا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کے بادشاہ کا نام فرعون تھا. تو اسی طرح جو مصر کا بادشاہ اس دور میں تھا اس کو عزیز مصر کہا گیا ہے، مصر کا پاورفل حکمران، لیکن جو ان کا خطابات تھے وہ دیٹ واز فرعون، لیکن اس کو فرعون کا لفظ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے نہیں استعمال کیا گیا. مگر سسٹم تو اس کا تھا. یوسف علیہ السلام اس کے اندر ایک، میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کی فائنانسز کنٹرول کرنے کے لیے صرف فائنانسز یوسف علیہ السلام کو دے دیے گئے. اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فائنینشیل پالیسیز، ایگریکلچر پالیسیز، منرل نیچرل ریسورسز پالیسیز، فائنانسز کو اتنا خوبصورت کنٹرول کیا کہ چند سالوں کے اندر مصر غلے میں، خوراک میں اتنا خود کفیل ہو گیا تھا کہ جب 7 سال کا قحط پڑتا ہے تو مصر پوری دنیا کو، اس وقت کی دنیا کو غلہ تقسیم کر رہا تھا. بالکل. یعنی ایک مثال ہم کو یہ ملتی ہے کہ بائی جسٹ ہیونگ اسٹرانگ اکنامک پالیسیز، اسٹرانگ ایگریکلچر پالیسیز، آپ اتنے خود کفیل ہو سکتے ہو، آپ اتنے خود کفیل ہو سکتے ہو قحط اور ریسیشن میں بھی، قحط میں بھی، اس دور میں بھی، کہ آپ پوری دنیا کو خوراک مہیا کر سکو، خود کفیل ہو سکو. کیا تھا ایک اکنامک پالیسی اور وہ کیا کیا تھا انہوں نے، سارا سلسلہ. اسی طرح یہ جو روسچائلڈز ہیں، زائنسٹ بینکرز کا جو باپ ہے، جس نے بینک آف انگلینڈ اور فیڈرل ریزرو جو کنٹرول کرتے ہیں پوری دنیا کے اکنامک سسٹمز کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، اس کا کہنا یہ ہے کہ یو الاؤ می ٹو کنٹرول دی ویلتھ آف اے نیشن اینڈ آئی ڈونٹ کیئر ہو میکس دا لاز. یعنی تم مجھے یہ اجازت دے دو کہ میں دولت میں کنٹرول کروں، اکنامک فائنینشیل پالیسیز میں بناؤں، پھر مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے کہ حکومت کون کرتا ہے، بادشاہ کرے، ڈیموکریسی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، بادشاہت ہو، کمیونزم ہو، کیپٹلزم ہو، آئی ڈونٹ کیئر. پیسہ میں کنٹرول کر رہا ہوں. اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی جو معاشرے کی سرکولیشن آف ویلتھ کنٹرول کر رہا ہے اس کی پاور کتنی ہوتی ہے. وہ معاشروں کو تباہ کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی تو خوشحال کر دیا، روسچائلڈز کے ہاتھ میں آئی پوری دنیا قحط میں مبتلا ہو گئی، تباہ برباد ہو کے رہ گئی. آج جو نظام دنیا میں اس وقت مسلط ہے وہ روسچائلڈز کا ہے. جو بڑے بڑے انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز کو آپ دیکھتے ہیں، سٹی بینک، بڑے بڑے گلوبل بینکرز ہیں، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس، یونائیٹڈ نیشنز کے تھرو جو کام کر رہے ہیں سسٹمز کو. پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے آئی ایم ایف پالیسیز کے تحت، کہ جس طرح انہوں نے بجلی، پانی، گیس، تیل، ہر چیز قیمتیں بڑھا کے اپنا ملک ریسیشن میں، ہمیں کیا ٹھیک کریں گے. This is what happens with the global economic policies. We have seen them enough. اس ربا اور سود کے نظام پر اب مزید نہیں چل سکتا. مکے کے قریش اور آس پاس کے لوگ تاجر تھے، ٹریڈرز تھے، کہاں سے ٹریڈ کرتے تھے؟ ان کے قافلے کس، مکے میں تو کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، پھر وہ کہاں سے ٹریڈنگ تھی، تو وہ کہاں سے سامان لے کر آتے تھے؟ وہ یورپ سے سامان خریدتے تھے، لا کے چائنا تک بیچتے تھے، اور چائنا کے ٹریڈرز آتے تھے، ان سے سامان خریدتے تھے، یورپ لے کے جاتے تھے. تو یہ کہنا کہ اس زمانے میں ٹریڈنگ نہیں ہوتی تھی. پھر مسلمانوں نے اندلسیہ فتح کر لیا تھا، اسپین ایک طرف فتح ہو گیا تھا، تو ڈیماسکس میں مسلمان تاجر چلتا تھا تو اندلسیہ تک جاتے تھے، پھر ڈیماسکس سے نکلتے تھے چائنا تک جاتے تھے، پھر ڈیماسکس سے نکلتا تھا وہ اور سمرقند اور بخارا اور رشیا تک جاتے تھے. آپ سکیل دیکھیں نا، اتنا بڑا اکنامک سسٹم جو اس وقت چل رہا تھا، اس کی بنیاد کس پہ تھی؟ اینڈ یو ول بی امیزڈ، یو ول بی سرپرائزڈ کہ اس وقت بھی مسلمانوں نے چیکس ایجاد کر لیے تھے. چیکس کا مطلب ہے، لیکن وہ چیک ریئل ویلتھ بیسڈ ہے، یہ نہیں تھے جو فیک کرنسی. یعنی ایک تاجر جس نے اپنا بہت بڑی دکان کھولی ہوئی ہے یا بہت بڑا اپنا گودام کھولا ہوا ہے دمشق میں یا بغداد میں، اس کا ایک گودام قرطبہ میں بھی ہوتا تھا اور ایک گودام اس کا چائنا میں بھی ہوتا تھا. تو وہ پھر چیکس، تو وہ اپنے رسید لکھ کے دے دیتا تھا کسی تاجر کو، اور وہ جا کے دمشق میں یا بغداد کا لکھا ہوا چیک جو ہے وہ اندلسیہ سے لے کے، اسپین سے لے کر چائنا تک کیش ہوتا تھا. لیکن اس کے پیچھے ریئل ویلتھ تھی. آپ جب چاہتے تھے جا کے اس کو کیش کرا کے درہم و دینار لے لیا کرتے تھے، اور انٹرسٹ کا نظام نہیں تھا اس میں. شروع میں مسلمانوں نے جب اپنے سکے نہیں شروع کیے تھے خلافت راشدہ کے دور میں، تو اس زمانے میں بائزنٹائن اور پرشین سکے بھی استعمال کیے جاتے تھے، چائنیز سکے بھی استعمال کیے جاتے تھے. لیکن کوئی بنیاد یہ تھی کہ سارے سکے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مہر کس کی لگی ہوئی ہے، وزن تو سونے اور چاندی تھا نا. آپ اس سکوں کو پگھلا لیں، سونا بن جائے گا، اس پہ کوئی دوسری مہر لگا دیں. یہی کمال ہے ریئل ویلتھ کا، کہ ریئل ویلتھ میں ٹریڈ کرنے کی وجہ سے آپ
کسی صورت میں